سلام دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
الا ذالک هو الخسران المبین۔ سورہ زمر آیات 11 تا 16۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا بنیادی طور پر اسی مضمون سے تعلق ہے جو گزشتہ چند خطبات میں چل رہا ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو مختلف رنگ میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے تاکہ سوئے ہوئوں کو جگا دے اور مختلف کروٹیں بدل بدل کر ایک مضمون کو سامنے رکھنے سے بسا اوقات سوئی طبیعتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں جو عام طور پر دکھائی دیتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی اچانک نظر کے سامنے ابھر آتی ہیں۔ بس قرآن کریم نے جو نفصل الآیات کا مضمون بیان فرمایا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ ہر مضمون کو اتنے مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کر سامنے رکھا ہے کہ کسی کی نظر کسی نہ کسی پہلو کو تو ضرور پکڑ لے گی۔ انسانی فطرت میں جتنے بھی اثر قبول کرنے کے رستے ہیں ایک ہی مضمون کو قرآن کریم نے ان سب رستوں کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ تکرار ہے قرآن کریم میں بہت بے وقوف ہیں، کیونکہ کسی ایک جگہ بھی قرآن کریم کے مضمون میں کوئی تکرار ان معنوں میں نہیں کہ مضمون بیان ہو گیا اب کوئی ضرورت نہیں دوبارہ بیان کرنے کی۔ تکرار کی دو حکمتیں ہیں جو بیک وقت دونوں ہی قرآن کریم کے طرز بیان میں کار فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک چیز کو جب بار بار بیان کیا جائے تو وہ بالآخر دل پر اثر کر جاتی ہے۔ فذکر ان نفعت ذکر، نصیحت کر اور کرتا چلا جا، یقین رکھ کہ بالآخر نصیحت ضرور اثر انداز ہوگی۔ اور ایک تکرار قرآن کریم کی ایسی ہے جس میں کروٹیں بدلی گئی ہیں اور دیکھنے والے کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، مگر ہر آیت اپنے رنگ میں اپنا مضمون اور اپنا اثر دکھا جاتی ہے، اور عمومی طور پر انسان کو یہ نقشہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ تکرار کیوں ہو رہی ہے۔ بس اس پہلو سے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیا کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قرآن کریم نے کس طرح ہر مضمون کو مختلف رنگ میں بیان فرما کر ہماری فطرت کے ہر دروازے سے مضمون کو داخل فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جن دروازوں سے ایک پیغام پہنچا رہی ہے وہ ان سے کچھ مختلف ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھے تھے۔ فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دے اے محمد رسول اللہ، یعنی مراد مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہہ دے کہ اے میرے بندو الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ حالانکہ ایمان لانے والوں کی شرط میں تقوی داخل تھا۔ بس عجیب بات ہے کہ مخاطب ایمان لانے والے ہیں اور تقوی کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، قرآن کریم نے بارہا اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ایمان خالص ہو۔ یا عبادے کا مضمون خالص ایمان کے بغیر بیان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جن کو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے، پھر بھی تمہیں متوجہ کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ تقوی ایک نہ ختم ہونے والا مضمون ہے۔ اتقوا ربکم، تقوی کی راہ پر اور آگے بڑھتے رہو، یہ مضمون ہے جو دراصل یہاں پیش نظر ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیک اعمال بجا لائیں گے، نیکیاں کریں گے، فی ہذہ الدنیا حسنہ کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک جو رائج ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں نیکیاں کریں گے، حسنہ ان کو اس دنیا میں ملے گی جو آنے والی دنیا ہے۔
اور یہ رائج ترجمہ اس لیے ہے کہ ترجمہ کرنے والوں کے سامنے ایک دقت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کو تو دوسری دنیا کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اور اگر صرف اس دنیا میں ہی حسنہ ملنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ اس لیے اس احتمال سے گھبرا کر ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کر جاتے ہیں کہ الذین آحسنوا للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا، جو اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، حسنۃ، ان کے لیے حسنہ ہے. وہ کب ہے؟ ذکر تو نہیں، مگر وہ کہتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ اگلی دنیا میں حسنہ کا وعدہ ہے. میرے نزدیک یہ ترجمہ درست ہونے کے باوجود ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اولین ترجمہ وہی ہے جو آیت کے ظاہری بیان سے ظاہر و باہر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، وہ لوگ الذین احسنوا جنہوں نے حسن عمل اختیار کیا، اپنی خوبیوں کو اور آگے بڑھایا، ان کو حسین تر بنا لیا، ان کے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان سے کوئی مستقبل کا وعدہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی مگر اور رنگ میں. ان کو اگلی دنیا کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس دنیا میں وہ حسنہ دیکھ لیں گے اور ان کی نیکی کا بدلہ نقد اسی دنیا میں ان کو عطا کیا جائے گا. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ خاص قسم کے لوگ پیش نظر ہیں، ایک خاص طبقہ ہے نیکی کرنے والوں کا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. اور اس مضمون کو اس آیت کا اگلا حصہ کھول رہا ہے. یعنی اس طرز بیان کی چابی دراصل وہ ارض اللہ واسعۃ میں ہے. ارض اللہ واسعہ کا مضمون ہجرت سے تعلق رکھتا ہے، اور ان آیات کریمہ میں بیک وقت دنیاوی ہجرت اور روحانی ہجرت دونوں ہی بیان فرمائی جا رہی ہیں. بس صبر کا مضمون بھی ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو روحانی ہجرت کرتے ہیں یا جسمانی ہجرت کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں ہجرت کرنے دی نہیں جاتی. تو اس تمہید کے ساتھ جب یہ آیات آپ کے سامنے مزید آگے ترجمے کے ساتھ پیش کی جائیں گی، یعنی ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، جب ان کا ترجمہ آگے بڑھے گا تو پھر آپ کو صاف دکھائی دینے لگے گا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے نہ صرف یہ کہ بیان ہی درست بلکہ بہت برمحل ہے، اور واقعتاً یہی مضمون ہے جو قرآن کریم اول طور پر ہمارے سامنے کھولنا چاہتا ہے. للذین احسنوا، یہاں قوما اگر انگریزی کی طرح عربی میں ہوتا تو یہاں قوما ڈالا جاتا. للذین احسنوا، جن لوگوں نے حسن عمل اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور مزید خوبصورت کر کے دکھایا. پھر دنیا حسنت، اسی دنیا میں ان کو خوبصورتی کی رضا خوبصورتی کے ساتھ دی جائے گی. وہ ارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ہجرت کا مضمون نہ ہو اور نیکیوں کا تعلق خصوصیت کے ساتھ ہجرت کے ساتھ نہ ہو، یا ان حالات سے نہ ہو جن حالات میں ہجرت کی مجبوری درپیش آتی ہے، تو ارض اللہ واسعہ کا کہنے کا کیا موقع ہے یہاں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صاف پتہ چلا کہ کوئی صبر کا مضمون ہے، بہت تکلیف کا مضمون ہے، اور جب تکلیف دہ حالات ہوں اس وقت اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اگلی دنیا کا وعدہ کوئی دل کو تسلی نہیں دیتا. لازماً اس دنیا میں ان کو تسلی ملنی چاہیے، اور اس دنیا کی جزا کا وعدہ صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو نہایت مخالف حالات میں نیکیوں سے چمٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس دنیا کا وعدہ ایک لازمہ ہے جو قرآن کریم کا ایک دستور ہے. چنانچہ وہ آیات جو آپ کے سامنے کئی دفعہ پڑھی جاتی ہیں اور میں اس پر بعض خطبات بھی دے چکا ہوں،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ جو وعدہ ہے یہ آخرت کا وعدہ ہے، مگر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. مستقبل کا وعدہ نہیں رکھا گیا صرف. فرشتے یہ کہتے ہوئے ایسے صبر کرنے والے بندوں پر نازل ہوتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں. استقامت اور صبر ایک ہی مضمون کے دو اظہار بیان ہیں. کہتے ہیں ہم اب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فی ہذہ الدنیا اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. بس دنیا میں تسلی دلانا ان لوگوں کے لیے جو دکھوں میں مبتلا ہوں، بہت سے امتحانات درپیش ہوں، مگر دو باتوں میں صبر اختیار کریں. اپنے اقرار کو جو خدا سے کیے ہیں ان کو نہ بھلائیں، اپنے وعدوں کو پورا کریں، اور جو چاہے دنیا ان پر مصیبتیں توڑتی پھرے وہ اپنے عہد بیعت پر قائم رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سے جو بیعت کرتے ہیں اس پر استقامت اختیار کریں. یہ لفظ استقامت ان دوسری آیات میں بیان فرمایا گیا جو میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، اور یہ جو آیات جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں ان میں صبر کے ذریعے اس مضمون کو کھولا گیا. اور ہجرت کے ساتھ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، صبر کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ ہجرت کا ایک تعلق ہے. اور ہجرت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ اللہ کی زمین وسیع ہے کی خوشخبریاں ضرور دیتا ہے. ایک دوسرے موقع پر ان لوگوں کے لیے جو ہجرت نہیں کرتے اور یہ بہانہ آپ رکھتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو متنبع فرماتا ہے. کہتے ہیں مجبور کیسے ہو گئے؟ کیا زمین خدا کی وسیع نہیں تھی؟ ایسے موقع پر تمہیں ہجرت کر جانا چاہیے تھا. بس یہ تین مضمون، دنیا کی مصیبتوں کا نازل ہونا، خدا کے رستے سے ہٹانے کے لیے انسان کو تکلیفیں دے کر مجبور کرنا، اور اس کے نتیجے میں یا ہجرت کرنا یا صبر کرنا، یہ وہ مضامین ہیں جو ایک اور انداز میں نئے پہلو کے ساتھ یہ آیات ہمارے سامنے کھول رہی ہیں. یہ جو اعتراض اٹھتا تھا یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، جس کی وجہ سے وہ ترجمے میں آخرت کا وعدہ سمجھتے ہیں. ذہن میں یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر صرف دنیا حسنہ کے لفظ کو کے بیان کو پیش نظر رکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا آخرت کا وعدہ دیا ہی نہیں جا رہا. مگر اسی آیت نے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ وعدہ کر بھی دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا کی حسنہ دے کر تمہارا حساب چکا دیا جائے گا. جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب. اب یہ بھی بہت ہی اہم مضمون ہے، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب. صبر انسان جن تکلیفوں پر کرتا ہے اگر وفا کے ساتھ آخر دم تک قائم رہے تب وہ صبر کہلائے گا، ورنہ نہیں. تو جب مرتے دم تک وہ باز نہیں آئے خدا سے وفا کرنے پر، وہ وفا کرنے سے، جب وہ نیک اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے تو ان کا مرنا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے. وہ زندگی اگر چلتی چلی جاتی تو ہمیشہ وہ صبر کی حالت میں قائم رہتے. تو جب خدا نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی زندگی منقطع کی جائے تو عملاً یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تمہیں آزما لیا، تم واقعی صابر بندے ہو. اگر تمہیں 1000 سال بھی ملتے تو اسی طرح تم رہتے. اس لیے اب ہم تمہیں واپس بلاتے ہیں، تمہارے امتحان کا دور ختم، لیکن جزا کا دور لامتناہی ہے، کیونکہ تمہاری وفا سے پتہ چلتا ہے کہ تم ان نیکیوں پہ دوام اختیار کر چکے تھے. صبر نے تمہیں ایک ایسی ہمیشگی کی زندگی عطا کر دی تھی جو خدا کی نظر میں ہے. اس لیے نہ مرتے تب بھی تم اسی طرح زندہ رہتے جس طرح ہو.
یہ فتویٰ ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے حق میں کہ ان کو بلایا اس وقت جاتا ہے جب ان کی نیکیوں میں ایک دوام پیدا ہو جاتا ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ خدا نے ان کو قبول فرما لیا اور اب تمہیں اس کی لامتناہی جزا دی جائے گی، بس اجرہم بغیر حساب کا یہ موقع ہے یہاں، یعنی دنیا کی حسنہ تو تسلی کی خاطر، وہ بیچارے یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد یہ اب ہمیں امن نصیب ہوگا، ہمارا نہیں، ہم تمہیں دنیا ہی میں حسنہ دے دیں گے۔ اب یہ مضمون بظاہر اس مضمون سے کچھ ٹکراتا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آخر دم تک صبر کیا، اس لیے خدا تعالیٰ نے لامتناہی جزا دی، لیکن جب دنیا میں حسنہ دے دی تو پھر آخر دم تک صبر کا کیا موقع رہا؟ یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے صبر کا امتحان لے کر ان کی زندگی میں یہ فیصلہ فرما دیا کرتا ہے کہ تم پاس ہو گئے۔ اگر یہ فیصلہ زندگی میں نہ فرمایا ہوتا تو دنیا سے ہنسنا شروع نہ ہوتی۔ چنانچہ اس کی تائید میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں یہی مضمون ہے۔ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ اس دنیا میں ہم جو تمہارے پاس آ گئے ہیں اور نہیں چھوڑیں گے، تو اب جنت کے متعلق تمہیں کیسے وہم ہو سکتا ہے کہ نہیں ملے گی؟ لوگوں کے لیے تو مرنے کے بعد کی جنت ہے، تمہارے لیے تو شروع ہو گئی۔ ہم اس دنیا میں تمہارے ساتھی رہ کر ہمیشہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے مامور کر دیے گئے ہیں۔ تو حسنہ دنیا سے شروع ہوئی ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے یہ حسنہ کہ تمہارا امتحان مرنے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا، مرنے سے پہلے ہی ہم تمہارے پاس ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ خوشخبری ہو تمہیں کہ خدا کے حضور تم کامیاب ٹھہرے ہو۔ اب موت تو ایک ضمنی سی بات ہے، جب آ جائے گی، مگر تمہارا عرصہ امتحان نتیجے کے ساتھ ختم ہو گیا، اور جب نتیجہ کے ساتھ عرصہ امتحان ختم ہوا تو حسنہ شروع ہو جاتی ہے، خود تبھی بات ہے۔ بس یہ دونوں آیات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا الگ الگ پہلو سے ایک بات پیش کر رہی ہیں۔ تصریف الآیات کا ایک عظیم مضمون ہے، کس طرح پہلو بدل بدل کر ایک چیز دکھائی جا رہی ہے اور بات وہی ہے، لیکن اس کے حسین رنگ مختلف صورت میں انسان کی نظر کے سامنے ابھرتے ہیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ جو صبر کا دوسرا اور اعلیٰ معنی ہے وہ روحانی صبر ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھولا ہے۔ اصل صبر وہ ہے جو انسان نیکیوں پر صبر کر جائے، اور دنیا کی مصیبتوں کے وقت بھی دراصل صبر کا یہی معنی ہے جو اولیت رکھتا ہے۔ میں صبر کر جانا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص مجبور ہے، اس کو پولیس مار مار کے ہلاک کر دیتی ہے، اس کو اتنا عذاب دیتی ہے کہ وہ ان دکھوں میں مر جاتا ہے، اور جو اقرار نکلوانا چاہتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس وہ اقرار ہے بھی کہ نہیں۔ جس جرم کا اقرار کروانا چاہتی ہے بعض دفعہ جرم کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا صبر کیا ہے اس نے، کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو بیچارہ بے اختیار ہے، مجبور ہے، ظالموں کے پنجے میں جو لوگ آ جائیں ان کے ساتھ اس طرح ہوتا رہتا ہے، مگر خدا کی خاطر نہ انہوں نے پہلی زندگی بسر کی تھی، نہ اس ظلم کا شکار خدا کی خاطر بنائے گئے، نہ کوئی صبر کا موقع تھا، اس لیے صبر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مگر وہ احمدی جو پولیس کی حراست میں ذلیل کیے گئے، رسوا کیے گئے، ان کو جوتیوں سے مارا گیا، ان کو الٹا لٹکایا گیا، اور وہ اس بات پر قائم رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، تم جو چاہو کر لو، نہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہوگا، نہ مسیح موعود کا انکار ہوگا۔ یہ وہ صبر کا مضمون ہے جو دنیا میں دکھوں کے صبر کے ساتھ نیکیوں کے صبر کے ساتھ مل گیا ہے، گویا دو الگ الگ باتیں نہ رہیں۔ بس جس صبر کی خدا تعریف فرما رہا ہے اس میں نیکیوں پر صبر ہونا ایک لازمی حصہ ہے اس کا، اس صبر کی سرشت میں داخل ہے۔ میں صبر کوئی چیز نہیں،
اللہ کی خاطر صبر ہو تو ضرور نیکیوں پر صبر ہوگا، حق پر صبر ہوگا. اور اس کے متعلق وعدہ ہے کہ جب یہ صبر کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارا کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا اور تم سے نیک سلوک اس دنیا میں شروع ہو جائے گا، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. اس لیے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، تو کہہ دے کہ مجھے تو عبادتوں پر استقلال کرنے اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ان پر قائم رہنے اور محض اللہ کے لیے خالص رہنے کا حکم دیا گیا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، کیونکہ صبر ہی کا مضمون چل رہا ہے، وہ عبادتوں پر صبر کا مضمون ہے، اور ایسی عبادتوں پر صبر جو اپنے خلوص کے لحاظ سے کامل ہو چکی ہوں، ان سے بہتر عبادت کا تصور ممکن نہ ہو. عبد اللہ مخلص اللہ الدین، دین کو بس اسی کے لیے خالص کرنا ہے. بس حقیقی توبہ کا بھی اس عبادت سے تعلق ہے، اور حقیقی توبہ کا بھی صبر سے تعلق ہے. صبر کے دونوں معنوں سے تعلق ہے. دشمن یا شیطان تکلیف دے کر یا سبز باغ دکھا کر آپ کو نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کرے اور برائیوں کی طرف بلائے، اور آپ نیکیوں کے ساتھ چمٹے رہیں اور برائیوں کی طرف منہ نہ کریں، تو یہ صبر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کی عبادت خالص ہوتی ہے. اگر یہ صبر نہ ہو تو عبادت خالص ہو نہیں سکتی، کیونکہ عبادت کا ایک معنی جھک جانا ہے، کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عبادت کے راز مجھ سے سیکھنے ہیں اور مجھی سے سیکھو گے تو مجھے تو خدا کا یہ حکم ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لوں، جس کا مطلب ہے کہ ایک شائبہ بھی کسی اور چیز کی تمنا کا میری عبادت میں دخل نہ دے سکے، ایک شائبہ بھی کسی اور چیز کے خوف کا میری عبادت میں دخل نہ دے سکے. توحید خالص اس عبادت کا نام ہے. بس فرمایا کہ مجھے تو توحید خالص کا حکم دیا گیا ہے، ایسی عبادت کروں جس میں کسی غیر کے خیال کا، تصور کا، خواہ وہ حرص کے ساتھ ہو، خواہ وہ خوف کے ساتھ ہو، شائبہ تک بھی نہ ہو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس مضمون میں مجھے یہ حکم دیا گیا کہ کسی سے بھی پیچھے رہنا. جتنے دنیا میں انبیاء ہیں سب یہی کام کیا کرتے ہیں، مگر محمد تو سب سے بعد میں آیا ہے اور سب سے آگے بڑھ جانے کا حکم تجھے دیا گیا. رکنا نہیں اس رستے پر یہاں تک کہ اول المسلمین ہونے کا تیرا اعلان نہ ہو. بس یہ کتنا عظیم الشان مضمون ہے، ایک ایسے مضمون کو جو عامت الناس سے، ان نیک مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے جو دکھ دیے گئے، جو آزمائے گئے، اس کو کس طرح خدا نے سمیٹتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منتج کر دیا، اور اسلام کی ایک وہ تعریف کر دی ہے جو سب سے اعلیٰ تعریف ہے، کیونکہ عبادت سے خالص ہی اسلام کا دوسرا نام ہے. خالص عبادت کا مطلب ہی اسلام ہے، یعنی سوائے خدا کے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، خدا کے سوا کسی کے حضور اپنے آپ کو سپرد نہ کرنا، یہ اسلام ہے. تو عبادت اور اسلام کا جو گہرا تعلق ہے وہ ظاہر فرمایا گیا ان آیات میں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. عبادت خالص کرنے کے مضمون کو اپنے منتہا تک پہنچا دیا گیا ہے. کہہ دو کہ ایسی خالص عبادت کو حکم دیا گیا ہے کہ کبھی دنیا کسی عبادت کرنے والے تیری خالص عبادت کا ایسا حق ادا نہ کیا ہو. نہ ابراہیم کو توفیق ملی ہو کہ میری طرح عبادت کر کے دکھائے، نہ موسیٰ کو ملی ہو، نہ اس سے پہلے انبیاء کو، نہ بعد کے. بس مجھے اول آنے کا حکم دیا گیا اور اول آ کے آپ نے دکھا دیا. عبادت کے وہ طریقے اختیار کیے، وہ سلوک اختیار فرمائے، اور ہمیں سب کچھ وہ سکھایا اس تفصیل کے ساتھ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوئی بھی اپنی عبادت کے خلوص کا طریقہ ایسا نہیں رکھا
جو اپنے لیے چھپا کے رکھا ہو. ایک ایک اسلوب پوری وضاحت کے ساتھ ہم پر کھولا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں مطالعہ کریں تو ایک بھی ایسی چیز نہیں جو ہم پر مخفی رکھی گئی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معلم نہیں ہیں جو اپنی بڑائی کی خاطر اپنی امتیازی شان کی خاطر بعض چیزیں نہیں بتایا کرتے. اور دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں ان میں بھی یہ بیماری ہے کسی حد تک. وہ بعض سائنسی مضمونوں کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ نکات جن کا دولت کمانے سے تعلق ہے, جہاں سائنس دولت میں تبدیل ہوتی ہے, وہ اپنے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کا علم ہی نہیں ہونے دیتے. اور باوجود اس کے کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, بعض چھوٹے چھوٹے راز ہیں جو آج تک دنیا کو معلوم نہیں ہو سکے. جن کو معلوم ہے انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, اور باوجود انتہائی ترقی کے دوسرے وہ راز معلوم کر ہی نہیں سکے. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں, مثلا چاکلیٹ بنانے کا طریقہ ہے, اس کا جو چاکلیٹ کا جو مزہ آپ لیتے ہیں وہ مختلف کمپنیوں کے مزے مختلف ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو چاکلیٹ بنانے کا طریقہ ہے کہ ایسی چیز جو کوکو کو اس طرح تبدیل کر دے, ایک خاص درجہ حرارت پر پگھلے اور اس میں یہ نرمی ہو اس کے مزے میں, اس کی لمس میں. یہ دنیا کی صرف 2 کمپنیاں جن کو پتہ ہے, اور ساری دنیا کی چاکلیٹ کی کمپنیاں مجبور ہیں ان کے خریدنے پر, اور 1000 کوششیں کرتی ہیں مگر وہ بات بنتی نہیں. بیسک چاکلیٹ جو بنیاد ہے جس سے آگے بنتے ہیں وہ سارے انہی کمپنیوں سے خریدے جاتے ہیں. اس طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو بعض کمپنیوں کی اجارہ داری بنی ہوئی ہے, پیٹنٹ کی وجہ سے نہیں, علم کو اتنا انہوں نے چھپا کے رکھا ہے اور کوئی اس علم کا واقف ہی نہیں, اس لیے بالکل مجبوری ہے. بہت سی ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں تو حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی چیزیں بھی دنیا کو نہیں پتہ لگ سکیں, مگر کچھ ایسے راز ہیں جو معلوم ہو گئے اور پھر انہوں نے دنیا کو نہیں بتائے. مگر انبیاء اور طرح کی مخلوق ہیں. انبیاء کو جتنا بڑا راز ترقی کا معلوم ہو اتنا ہی زور کے ساتھ وہ کھولتے اور دنیا کو سناتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کی ایک یہ بھی دلیل ہے, کوئی بھی راز جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو سکے, جس سے عرفان حاصل ہو سکے, اپنی ذات کے لیے چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ جتنا پتہ چلا اتنا ہی بلند آواز سے اعلان کیا. بے قراری پائی جاتی ہے, بے انتہا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ کیوں نہیں دنیا سمجھ رہی, میرے پاس وہ خزانہ ہے جس خزانے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, جس کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی, وہ میں بانٹ رہا ہوں اور لوگ نہیں لے رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی راز ترقی کا ایسا نہیں جسے اپنے لیے بچا رکھا ہو یا اپنے خاندان کے لیے بچا لیا ہو یا اپنے صحابہ اور عربوں کے لیے بچایا ہو. تمام دنیا پر وہ سارے راز ہمیشہ کے لیے کھول دیے اور ساتھ اعلان کیا ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ شاہد الغائبہ, کہ جو بھی یہ باتیں سنیں اس کو میرا حکم ہے کہ آگے لوگوں کو پہنچاتا چلا جائے. ایک ایسا اعلان ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عبادت کا حکم اللہ سے پایا اس عبادت کو درجہ معراج تک پہنچا دیا. ایک معراج اس دنیا میں نصیب ہوا کرتا ہے نیکیوں کا, اور میرا ایمان ہے, ایک ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ان نیکیوں کے معراج سے تعلق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے وجہ ہی عطا ہو گئی. کوئی عطا خدا کی طرف سے بے وجہ نہیں ہوا کرتی. محبت تو ہے, لیکن محبت پہلے اس طرح ہوتی ہے کہ کسی کو ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے, پھر اسے
اجر کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، اجر کی وجہ بیان بنا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی پاک اور بے داغ فطرت میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انصاف کا عجیب مضمون ہے کہ ہر بچے کو بے داغ فطرت والا بتایا، اور اس پہلو سے ہر شخص خدائی سے پاتا ہے تو پھر اسے ترقی نصیب ہوتی ہے، مگر بعض لوگ انہوں نے جو کچھ پایا اس کے پائی پائی کا حساب خدا کو دیتے ہیں، اور جب وہ پائی پائی کا حساب دیتے ہیں تو پھر ایک محبت کا نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا اس طرح نازل ہوتی ہے کہ حساب تو پائی پائی کا لیا لیکن دیا بے حساب، اس کے بعد جو عنایات ہیں وہ لامتناہی ہو جاتی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج اس دنیا میں ہر نیکی کا معراج تھا، کوئی ایک بھی ایسی نیکی نہیں جو انسان سوچ سکتا ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان تمام انبیاء کو پیچھے نہ چھوڑ دیا۔ اگر یہ میری بات درست نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کا حق ہی کوئی نہیں کہ سارے انبیاء پیچھے رہ جاتے ہیں، جبرائیل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اکیلے ہی آپ رفتوں کے آسمان پر خدا کا ایسا قرب حاصل کرتے ہیں کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ بس میں تو اس عقیدے پر 100% قائم ہوں کہ محمد رسول اللہ کا معراج آپ کی عبادتوں کا معراج اس دنیا میں ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ کا معراج ہر نیکی کا معراج تھا، جس نے اجتماعی صورت اس معراج کی اختیار فرمائی جس پہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سب دنیا کو بتا دیا گیا، اس سے آگے خدا کے قریب تر کبھی کوئی انسان کبھی کوئی مخلوق نہیں پہنچا۔ اتنی بڑی نعمت اور ہمیں اس میں شامل فرما لیا ہے، سب پر برابر کھول دی گئی۔ یہ جو اعلان کیا کہ قل، یہ مراد نہیں کہ اعلان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں جو ان نعمتوں سے وہ استفادہ اٹھاؤں گا۔ اس اعلان کے ساتھ دوسرے اعلانات بھی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو جو ترقیاں میں نے حاصل کی راز میں تمہیں بتا دیتا ہوں، آؤ اور دوڑ دیکھو ان میدانوں میں، جس میں جتنی ہمت ہے اس ہمت کے مطابق اسے ضرور جزا دی جائے گی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں اور ان معنوں میں تم جیسا ہوں کہ بنیادی صلاحیتوں کے لحاظ سے جو صلاحیتیں تمہیں ملی ہیں، پاک فطرت لے کر تم پیدا ہوئے، وہی صلاحیتیں مجھے بھی ملی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو میں نے چمکایا ہے، ان تمام تر صلاحیتوں کو خدا کے حضور پیش کر دیا، اس کے سپرد کر دیا۔ یہی اسلام ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اوحی الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یوحی الی انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ اعلان مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب بشر کے بعد اس وحی کا کیا تعلق ہے؟ خدا ایک ہے، اس لیے ہے کہ بشر اگرچہ بے شمار ہیں لیکن بشر اصل میں توحید سے بشر بنتا ہے، اور جب تک خدا کی توحید کے ذریعے اپنے اندر خدا کی وحدت پیدا نہ کرے، ہر غیر اللہ کا تصور نکال کے نوچ کر باہر نہ پھینکے، اس وقت تک حقیقی معنوں میں البشر نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا میں بھی تو بظاہر تم جیسا، یہ بظاہر کا لفظ اس میں داخل ہے، اعلان کر دے کہ دیکھو میں بھی تو بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جا رہی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا سب کا خدا ایک خدا ہے، بس بشریت بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، مگر اس کو ملے گا جو خدا کی وحدت کو اپنا لباس، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنے وجود کا ایک نہ ٹوٹنے والا حصہ بنا لے گا۔
اپنے مزاج میں داخل کر دے گا، اپنے خون میں اس سے سرایت کرے گا، اپنی فطرت خدا کی وحدت کے مطابق ڈھالے گا جو پہلے ہی ڈھلی ہوئی ہے، مگر اثر نو سے سیکل کرے گا ان صفات سے جو توحید باری تعالیٰ کی صفات کے توحید باری تعالیٰ کے نتیجے میں لازماً انسان میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ تبھی پیدا ہو سکتی ہیں جو خدا نے جتنی بھی آپ کو صفات عطا فرمائی ہیں ان سب کا رخ ایک طرف ہو جائے، ورنہ صفات تو بہت سی ہیں، وہ ایک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک نقطے پر ارتکاز نہ کر جائیں۔ روشنی کی شعاعیں کتنی پھیلی ہوئی ہوں، اگر لیزر کی طرح ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا جائے تو ان میں غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنا زیادہ ارتکاز صحیح ہوگا اتنی ہی غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورج کو 80 شیشے سے، یعنی سورج کی روشنی کو 80 شیشے سے آپ ایک جگہ مرتکز کر کے دیکھیں تو سردیوں کی ٹھنڈی دھوپ بھی ایک کاغذ کے اس حصے کو جہاں شعاعیں مرتکز ہوئی ہیں ایک دم آگ لگا دیتی ہے، اور پھیلی دھوپ کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں طاقت کیا ہے۔ بس بشریت کی طاقت کا راز بتایا گیا ہے اس سے۔ وَمَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر ایک فرق پڑ گیا ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مسلسل خدا تعالیٰ مجھے توحید کی طرف متوجہ رکھ رہا ہے، توجہ دلاتا چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے توحید خالص کی ساری برکتیں عطا ہوئی، اور مسلسل توجہ دلانے کا مطلب یہ ہے کہ میری تمام تر صفات جب بھی جلوہ دکھاتی ہیں اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے جلوہ دکھاتی ہیں، اور جب وہ خدا کی ذات میں مرتکز ہو جاتی ہیں تو ایک غیر معمولی طاقت ان سے پیدا ہوتی ہے، بشر سے نور بن جاتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا بشر ہوتے ہوئے نور ہونا یہی معنی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا بہت بڑا اعلان ہے اور گھبرانے کی بات نہیں، من شاء انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تمہیں بھی شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی ایسا بن کے دکھائیں، تو تمہارے اندر بھی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ورنہ انما انا بشر مثلکم کا دعویٰ جھوٹا ہوتا۔ بس آؤ اور خوف زدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ، کم ہمتی نہ دکھاؤ، انہی راہوں پہ آگے بڑھو جن راہوں پر میں نے آگے بڑھ کر دکھا دیا ہے کہ بشر ہوتے ہوئے انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بس جو چیز اتنی عظیم الشان ہے اسے محمد رسول اللہ نے کامن پلیس بنا کے دکھایا ہے۔ میں بھی تو بشر ہوں، میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ جب کر لیا ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ وہی کام جو میں نے کیے ہیں تم بھی کرو، نیکیوں میں ترقی کرو، لیکن ہر نیکی خدا ہی کی طرف رخ رکھے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ وہی توحید خالص کا مضمون ایک اور رنگ میں پھر آخر پر کھول کے جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پہ اس بات کو ختم کیا گیا۔ ہر ترقی کی جان توحید ہے، اور توحید کے لیے ایک ایک صفت کو اس کی طرف موڑنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض طاقتیں تمہاری کسی اور طرف منہ کر رہی ہوں، بعض اور طرف منہ کر رہی ہوں، اور پھر تمہیں وہ عظیم الشان کامیابیاں نصیب ہو جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل فرمائی۔ انتشار توجہ سب سے زیادہ مہلک چیز ہے جو انسان کو ہر ترقی سے محروم کرتی ہے، اور انتشار توجہ کا مضمون ہے جو یہاں شرک کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، جس سے روکا گیا ہے۔ فرمایا تمہاری صلاحیتیں بہت عظیم الشان ہو کر ابھریں گی، لیکن ان کا انتشار نہیں ہونے دینا، ان کا رخ خدا کی طرف رکھنا۔ پھر توحید کامل کی برکت سے یہ طاقتیں جب ایک مرکز پر اکٹھی ہوں گی، ان سے اتنی حیرت انگیز طاقت ابھرے گی کہ تم اس سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اور لیزر نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے. لیزر دنیا میں، مادی دنیا میں توحید ہی کا دوسرا نام یا توحید کی طرف توجہ مرتکز کرنے کا ایک دوسرا نام ہے. وہ شعاعیں جو مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیزر ان کے رخ موڑنے کا نام ہے. ساری ریڈیائی طاقتیں، لہریں، ہر قسم کی چیزیں جب ایک خاص نقطے پر اکٹھی کر دی جائیں تو وہاں اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ عام حسابی طور پر عام آدمی کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی بڑی طاقت ہے لیزر کی. لیزر کی طاقت کو ابھی آگے بڑھا رہے ہیں اور ایسا نظام دفاع تجویز ہو چکا ہے، بلکہ ایک محدود پیمانے پر اس کی کامیابی بھی ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور جہاز کو جو نیوکلیئر ہتھیار لے کر آ رہا ہو امریکہ کی طرف مثلاً، اس کو لیزر کے ذریعے فضا میں اس طرح اڑا دیں گے، آنن فانن وہ پھٹ کے پارا پارا ہو جائے گا. کیونکہ لیزر کی شعاع اس پر پڑتے ہی اتنی بڑی طاقت کا ارتکاز ہوتا ہے وہاں کہ اسے کوئی دنیا کی مادی چیز برداشت کر ہی نہیں سکتی. ایک دم دھماکے کے ساتھ وہ ہوا میں ہی پھر تحریر ہو کر ایسا مٹ جائے، ایسا پھیل جائے گا کہ اس کا گرد و غبار اکٹھا کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا. یہ لیزر کی طاقت ہے جو توحید کا ہی کرشمہ ہے. تمہیں خدا تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. کوئی صلاحیت تم نے دنیا طلبی میں اس جگہ اپنی ضائع کر دی، کوئی دنیا طلبی میں اس جگہ ضائع کر دی. کچھ موقعوں پر تم نے دنیا کی حکومتوں کے سامنے سر جھکا دیے، کچھ موقع پر امیر لوگوں کے سامنے سر جھکا دیے، کہیں قومی طاقتوں کے سامنے سر جھکا دیے، کہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے سیاست میں ترقی کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے سودے کر لیے. تو انسان پر آپ نظر ڈالیں، وہ تو بکھرا ہوا انسان ہے. یہی سب سے بڑا انسان کی تباہی کا موجب بنا ہوا ہے. اس ایک فکرے میں ساری انسانی ہلاکتوں کا راز آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. انسان بکھرا ہوا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ایک رخ میسر ہی نہیں، اور کبھی کوئی رخ میسر ہوتا ہے تو بدی کی طرف ہوتا ہے، شیطان کی طرف ہوتا ہے. بس یا خدا کے بندے ہیں، وہ جتنا خالص ہوں اتنا ہی ان کے ساتھ سلام کا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. مسلم بننے کا جو پیغام ہے، امرت لان اکون اول المسلمین، اس میں ایک دوسرا پیغام بھی ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص جو خدا کے لیے مسلم ہو جائے وہی ہے جو دنیا کے لیے مسلم ہو سکتا ہے. ناممکن ہے کہ ایک انسان خدا کے لیے تو مسلم ہو مگر دنیا کے لیے مسلم نہ ہو. مسلم کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ایک معنی ہے امن عطا کرنا، کسی کو اسلام میں داخل کر لینا، یعنی اس کو سلامتی میں داخل کر لینا. تو خدا کے حضور جب انسان مسلم بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اپنی ساری طاقتوں کو خدا کی طرف پھیر دیتا ہے. ایک ہی نقطہ ارتکاز ہے، ہستی باری تعالیٰ، اس کی توحید، اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. انسان کا انتشار ختم ہو جاتا ہے، اور انتشار ہی بدامنی کا دوسرا نام ہے. انتشار کا برعکس سلامتی اور اسلام ہے. تو فرمایا جب تو مسلم بنے گا تو سب دنیا کے لیے مسلم بن جائے گا، تجھ سے دنیا کا امن وابستہ ہو جائے گا. اس دنیا کا انتشار دور کرنے کی خاطر اپنے نفوس کا انتشار دور کریں. اگر آپ کی شخصیت بکھری ہوئی ہے، پھیلی پڑی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس رستے پر آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو دنیا کو کیا اسلام دے سکیں گے؟ بس یہ ساری نصیحت جو میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے کی ہے، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے انتشار دور کریں. انتشار ہوں تو پاگل پن پیدا ہوتا ہے.
انسان ہو، انتشار ہو تو انسان کی صلاحیتیں بکھر جاتی ہیں، وہ اس کے کسی کام نہیں آتی۔ جتنے نوجوان انتشار کا شکار ہیں وہ بیچارے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، جن کی توجہ ایک مقصد کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ پھر دنیا حسنہ کا وعدہ ان کے سامنے ان کے لیے روزمرہ کی ایک حقیقت بن جاتا ہے جو پورا ہوتا چل رہا ہے۔ تو جس انتشار سے میں آپ کو بچانے کی نصیحت کر رہا ہوں وہ مزاج اور طبیعت کا انتشار بھی ہے، اور روحانی قدروں کا انتشار بھی ہے، اور صلاحیتوں کا انتشار بھی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو مشتمل کریں، اپنی شخصیت کو ایک بنیادی شخصیت میں ڈھال لیں، یعنی مرکزی اس کا جو تشخص ہے وہ مواحد کے طور پر ابھرے۔ اگر آپ مواحد بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر ترقی آپ کے قدم چومے گی، اور اپنے آسمان کے دائرے میں آپ کو ایک معراج نصیب ہوگا۔ ہر ترقی آپ کو اپنے قدموں کے نیچے دکھائی دے گی۔ تمام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدموں کے نیچے دکھائی گئی ہے، اوپر صرف خدا کی ذات ہے۔ بس انتشار دور کرنے کا یہ معنی ہے، اور انتشار دور کرنے کے لیے یہ مقصود نظر، یہ مطلوب ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے وجود کی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اس کے نتیجے میں عبادت خالص ہوگی، غلامی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت عطا ہوگی، اور جب یہ ہوگی تو پھر دنیا آپ کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ آپ سے زیادہ دنیا کا کوئی اور امین ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ وہ مسلم بنیں گے جس کے اسلام کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہو جائے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے لیے امن عطا کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا اپنا وجود اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو، خاص چھوٹے دائرے میں ہی ہو، اس دائرے میں وہ دنیا کے امن کو برباد کرنے والے بنے رہتے ہیں۔ نفسانی خواہش کا جو چاہیں آپ نام رکھ لیں، جب بھی آپ اس کے حضور سر جھکائیں گے آپ خدا کے خالص بندے اس دائرے میں ختم ہو جائیں گے۔ اس دائرے میں آپ شیطان یا اپنے نفس کے بندے بنیں گے، اور اس دائرے میں آپ کے سوا ہر انسان آپ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تمام دنیا کے امن کو اس بنیادی انسانی گناہ سے یا گناہ کے مزاج سے خطرہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے اپنے نفس کے حضور سر جھکا دے، اور اس معاملے میں اللہ کی عبادت کی بجائے نفس کی اور اپنی خواہشات کی عبادت کرے۔ معبود سے جب کوئی چیز ٹکراتی ہے تو معبود اس کو ضرور تباہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے اپنے مفاد سے جب کسی غیر انسان کا مفاد ٹکرائے گا تو آپ تو اس کے امین کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو اولین دشمن کے طور پر آپ کے سامنے ہوگا، جو آپ کی چیز پر ہاتھ ڈالے گا اس کے آپ ہاتھ کاٹنے پر آمادہ ہوں گے، اور جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے اپنا بیٹھیں، اس سے بھی اپنا والا سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان سے آئے دن خبریں ملتی رہتی ہیں، کئی لوگ کسی کے گھر میں داخل ہو گئے اور قبضہ کر لیا، اور اب اپنے جھوٹے قبضے کو مالکوں سے بچانے کے لیے ہر بار استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہماری چیز ہے تو جھوٹی اپنائی ہوئی چیز بھی ایک اپنی ذات میں اپنی ایک غیرت بنا دیتی ہے، اور اس سے جو ٹکراتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بس اس لیے شرک اور دنیا کا امن اکٹھے رہ سکتے ہی نہیں، یہ دو ایسی متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں اور ایک عمل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اس مضمون کو سمجھنے کی اور ایسے صبر کی توفیق عطا فرمائے کہ جس صبر کے بغیر حسنہ ترقی نہیں کر سکتی، جس صبر کے بغیر غیر اللہ کے مقابلے کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ پھر اگر ہجرت کی توفیق ہو
تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو بھی پھیلائے گا۔ عرض اللہ واسعہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زمین ہی چوڑی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ آپ کی تمام صلاحیتوں کو بھی وسیع کرتا چلا جائے اور آپ کے نتائج، آپ کی عمل کے نتائج کو بھی جزا میں وسعت دے، اور اس طرح خدا کی زمین آپ کو وسیع دکھائی دے۔ یہ پاکستان میں بسنے والے احمدیوں کے لیے ازحد ضروری ہے۔ سب دنیا کے احمدیوں کے لیے یہ قدر مشترک ہے، اس مضمون یہ مضمون واحد ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ مگر پاکستان آج کل جن حالات میں سے گزر رہا ہے ان کے پیش نظر خصوصیت سے میں نے پاکستانی احمدیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ ان کی حفاظت توحید میں ہے، ان کی حفاظت انتشار سے بچنے میں ہے، اپنی قومی وحدت کو سلامت رکھیں۔ جماعتوں میں کسی جگہ بھی انتشار کا شائبہ تک نہ پیدا ہونے دیں۔ جو جماعتیں منتشر ہیں فوری طور پر ان کے انتشار کو دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ توحید کی حفاظت میں نہیں آ سکتے۔ اور اگر آپ یہ کر لیں، یعنی ظاہری انتشار ختم کر دیں، تو پھر یاد رکھیں کہ دلوں کا انتشار دور کرنا ابھی باقی ہے۔ پہلی منزل تو ظاہری انتشار کو دور کرنا ہے، پہلا فرض تو ظاہری انتشار کو دور کرنا ہے۔ اگر ظاہری انتشار دور نہ ہو تو آدمی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میرا دل مجتمع ہے۔ دل کی صلاحیتوں کا مجتمع ہونا توحید ہی کا درس و دوسرا نام ہے، اور ایسا شخص پھر منتشر نہیں ہوا کرتا، ظاہر میں بھی منتشر نہیں ہوا کرتا۔ بس جماعت کی وحدت کو انتشار سے بچائیں اور افراد کے اندر اپنے نفوس کو مجتمع کرنے کا احساس پیدا کریں، اور بار بار ان کو یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ اگر تم ان خطرات سے امن چاہتے ہو تو مسلم بننا پڑے گا، کیونکہ مسلم امن یافتہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو تعریف ہے اسلام کی، عبادت کو خالص کرنا اور اول المسلمین ہونا، یہ وہ راز ہے جس سے تمام دنیا کا امن وابستہ ہے، مگر خطرات کے موقع پر خصوصیت سے جب آگے بڑھ رہی ہوں، اس وقت وہ لوگ جو ان خطرات میں پڑ رہے ہوں ان کو لازماً جلد از جلد توحید کے امن میں داخل ہو جانا چاہیے۔ ایک دفعہ داخل ہو گئے تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، کوئی دنیا کی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک ایسی چار دیواری ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا دشمن توڑ نہیں سکتا، ضرب نہیں لگا سکتا۔ توحید کے دائرے میں سب سے بڑا امن ہے، اور وہی شعر حضرت مسیح علیہ السلام کا اس موقع پر پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جو بارہا یاد دلا چکا ہوں، کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ توحید میں اپنے آپ کو دفن کر دینا، اپنے آپ کو غائب کر دینا، اپنے آپ کو چھپا لینا، اس کے امن کی چار دیواری میں چھپ جانا، یہ تب نصیب ہو سکتا ہے اگر آپ شرک کا قلع کما پہلے کریں، اپنی طبیعتوں کا انتشار دور کریں، محبت الہی کے ساتھ خدا کی طرف جھکیں اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو غلام بنا دیں۔ اس کے بغیر یار نہاں میں نہاں ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے محض فرضی نعرہ بازی میں آپ کا کوئی امن نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام قرآن کریم کے عرفان سے مبنی ہے، پر مبنی ہے، قرآن سے گوندا گیا ہے، اور ایک بھی کلام کا حصہ نہیں جو قرآن پر مبنی نہ ہو۔ بس یہ مضمون وہی ہے جو مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ تم خدا کے ہو جاؤ تو پھر تم مسلم ہو جاؤ گے، یعنی ہر معنی میں امن پانے والے بھی بن جاؤ گے۔ اور اول المسلمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہر خطرے سے بچائے گئے، اور ہر خطرے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امین بنایا، لوگوں کو بچانے والا بھی اور خود عمل میں آنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہر جگہ یہی مضمون
سب جماعت کے لیے یکساں ہے، مگر اہل پاکستان یعنی پاکستان کے احمدیوں کو میں دوبارہ خصوصی توجہ دلاتا ہوں کہ دعا بھی کریں اور سب سے پہلے انتشار کی بیخ کری کریں. اللہ تعالیٰ بات کی مثبت صلاحیتیں بھی آپ کو عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله